उसी जगह पर इब्ने ज़ियाद का सर काट करके रखा गया है जिसके नथुने में सांप घुस रहा है। पूरे कूफा वाले देख रहे हैं, भरे दरबार में लोग देख रहे हैं। यक्का दुक्का आदमी का मामला नहीं है बल्कि जितने मौजूद थे सब देख रहे हैं। यही तो इमाम हुसैन की जीत है और यही तो यजीद और यजीदियों की शिकस्त है। देख लो कि दुनिया में तुम्हारे लिए इस तरह से जिल्लत और रुसवाई है तो आखिरत की रजालत तो अभी बाकी है और आखिरत की सजा तो अभी बाकी है। इब्ने ज़ियाद को इस तरह से सजा मिली है। इमाम हुसैन के कातिलों में से कोई बाकी नहीं बचा था मुसलमानों कि जिसको सजा न मिली हो। हालांकि ऐसी कड़ी कड़ी सजा मिली है कि कोई जल करके मरा, कोई कोढ़ी होकर के मरा, कोई किसी अंदाज से मरा, कोई किसी बीमारी में मुब्तला होकर के मरा, किसी का चेहरा मस्क हो गया। बल्कि कूफियों का कहना यह था कि जो लोग करबला के मैदान में गए थे उनके चेहरे मस्क हो गए हैं, पहचान लिए जाते थे कि ये इमाम हुसैन के बागियों में से है और वो मार दिया जाता था। इस तरह से एक आदमी कहता है कि मैं बहुत खूबसूरत था लेकिन इस वक्त जो बदसूरत हो गया हूं, रात में मैं देखता हूं कि दो आदमी आते हैं और मुझे थप्पड़ से मारते हैं और कहते हैं कि ये भी इमाम हुसैन के कत्ल से खुश था। सिर्फ इस बुनियाद पर मुझे मारा जा रहा है और सवेरे सवेरे जब उठता हूं तो मेरे चेहरे पर थप्पड़ के निशान रहते हैं। जब से मेरे चेहरे पर बदसूरती आ गई है। एक आदमी बैठा हुआ था, उसने कहा मैं भी तो उनके कातिलों में से था करबला के मैदान में, मगर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। इतना कह करके उठा और चिराग की बत्ती सीधी करने लगा कि अचानक लौ बढ़ी और उसकी दाढ़ी में आग लग गई। वो जलने लगा, उसका पूरा जिस्म जलने लगा। उस जालिम का पूरा जिस्म जल जाता है, पानी उड़ेला जा रहा है, नहीं बुझ रहा है। वो प्यास प्यास चिल्ला रहा है, नहीं बुझ रहा है। और वो कह रहा है ये इमाम हुसैन का बदला है, ये इमाम हुसैन का बदला है। इमाम अली मकाम के कातिलों में से कोई एक फर्द बाकी नहीं बचा था दुनिया में जो सजा ना पा गया हो। और सबसे कड़ी सजा कौन मिली है यजीदियों को वो भी बताए देता हूं प्यारे। एक बात देख लो, अगर किसी की नस्ल चलती है, नस्ल चलना रहमत इलाही है। इसलिए कि अगर बाप फासिक है, फाजिर है, बेहया है, उसकी नस्लें चल जाएं तो मुमकिन है उसकी औलादों में कोई नेक निकल जाए, उसकी औलादों में कोई हाफिज हो जाए, उसकी औलादों में कोई आलिम हो जाए, कोई मुफ्ती हो जाए, कोई वली हो जाए, कोई सखी हो जाए। इस तरह से नस्लों के चलने का मामला रहता है। तो जिनकी नस्लें चलती हैं वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं। यजीदियों पर सबसे भारी अजाब जो आया था, जितने यजीदी थे करबला के मैदान में किसी की नस्ल नहीं चली है। अल्लाह ताला ने सबकी नस्लों को खत्म कर दिया। रब को मंजूर ही नहीं है कि जो मेरे महबूब के नवासे के कत्ल में रहे उनकी नस्ल चली जाए, इसलिए कि नस्लें जब चलेंगी तो उससे अच्छे बुरे हो सकते हैं। रब को मंजूर ही नहीं है। रब ने वही मुनक़ता कर दिया कि ना कोई नस्ल चलेगी, न इनसे कोई अच्छा पैदा होगा, न इनसे कोई बुरा पैदा होगा। सबसे भारी अजाब यजीदियों पर यही हुआ। सारे यजीदियों की नस्लें खत्म कर दी गई। और सुनो मामला क्या हुआ। इमाम हुसैन का खून किस तरह से रंग लाया प्यारे। इमाम हुसैन के खून के रंग को देखना है तो यजीदियों के ताल्लुक से देख लो। कोई यजीदी इत्मीनान और सुकून में नहीं रहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे हुसैन के कत्ल पर 70,000 और 70,000 कत्ल किए जाएंगे। हजरत यहिया के कत्ल पर 70,000 कत्ल किए गए थे, मगर मेरे हुसैन के कत्ल पर 70,000 और 70,000 कत्ल किए जाएंगे। एक बात बताऊं यहीं पर, आज कुछ लोग सरकार के इल्म गैब पर बहस करने लगते हैं जो नजदी ज़हन फिक्र वाले होते हैं कि नबी को गैब का इल्म कहां था। हरामखोर, नबी को ये गैब का इल्म नहीं है। नबी कौनैन हजरत इमाम हुसैन कब शहीद होंगे और उनकी शहादत के बाद कत्लो गारत गरी का मामला कब होगा, नबी आज ही खबर दे रहे हैं। नबी कौनैन फरमाते हैं कि हजरत यहिया के कत्ल पर 70,000 कत्ल हुए थे और मेरे बेटे हुसैन के कत्ल पर 70,000 और 70,000 कत्ल किए जाएंगे, यानी दुगना लोग कत्ल किए जाएंगे। ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैब का इल्म है कि नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कब होगा आज बता रहे हैं, मामला कब होगा निशानदेही आज कर रहे हैं, हालात कब पैदा होंगे उसकी निशानदेही नबी कौनैन आज फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम का आधा अजाब सारी दुनिया के जहन्नमियों पर होगा।
اور جہنم کا آدھا عذاب میرے حسین کے قاتلوں پر اکیلے ہوگا. اندازہ لگاؤ کتنا کڑا عذاب ہوگا امام حسین کے قاتلوں پر، کتنا کڑا عذاب ہوگا امام حسین کے باغیوں پر. امام حسین کو جو قتل کیے تھے انہی پر عذاب ہوگا. قیامت تک جو امام حسین کی بغاوت کر رہے ہیں ان سب پر عذاب ہوگا. پیارے، امام حسین کی بغاوت سے نہ کل تمہیں فائدہ پہنچا تھا نہ آج فائدہ پہنچے گا. خدا کی قسم سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ جس امام پر نبی کونین کے توسل سے صلاۃ و سلام بھیجا جا رہا ہو نماز میں، اس امام کے تعلق سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ حسین نے بغاوت کی تھی کربلا کے میدان میں اور حسین نے یزید کی حکومت کے خلاف کیا تھا، تب یہ معاملہ پیش آیا تھا. ظالم اگر امام حسین نے یزید کی حکومت کے تعلق سے اس طرح کی باتیں نہ کر دیتے تو اسلام کا چہرہ مسخ ہو جاتا، اسلام کی آبرو مٹ جاتی اور یہ اسلام کی عزت پر حرف آ جاتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون کو دے کر کے اسلام کی آبرو کو بچا لیا تھا. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور بتاؤں حضرت امام حسین کی کرامت قیامت تک کون سی کرامت جاری و ساری رہے گی؟ حضرت امام حسین کی کرامت آج بھی جاری ہے. پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے اور پوری دنیا میں پتہ لگا لیجئے. یزید سے پہلے یزید نام رکھا جاتا تھا، لیکن واقعے کربلا کے بعد سے آج تک کسی نے اپنے کسی بچے کا نام یزید نہیں رکھا. اور بچے کا تو نام چھوڑیے، جانور تک کا نام یزید نہیں رکھا. جانور تک کو تو چھوڑیے، آبادی کا نام یزید نگر نہیں رکھا، یزید گنج نہیں رکھا، یزید آباد نہیں رکھا. نہ زمین کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے، نہ جانوروں کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے، نہ چرند و پرند کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے، نہ انسانوں کی طرف اس کے نام کی نسبت کی جا رہی ہے. اتنا بڑا دنیا کا وہ انسان ہے کہ اس کی نسبت ہی کسی طرف نہیں کی جا رہی ہے. اور امام حسین کی کرامت دیکھو کہ امام حسین سے پہلے دنیا میں کسی بچے کا نام نہیں تھا، لیکن امام حسین کی ولادت کے بعد سب لوگ اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں، اپنی آبادی کی نسبت کر رہے ہیں، اپنے جانوروں کی نسبت کر رہے ہیں، اپنی نسبت کر رہے ہیں امام حسین کی طرف. یہی تو امام حسین کی جیت ہے اور یہی یزید کی شکست ہے. یزید کی طرف کوئی نسبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حسین کی طرف سارے لوگ اپنی نسبت جوڑنے کے لیے غلامی پر فخر کر رہے ہیں اور اپنے لیے باعث رحمت سمجھ رہے ہیں. حضرت امام حسین، اللہ اکبر، امام حسین سے محبت مغفرت کا ذریعہ ہے. پیارے، امام حسین سے چاہت نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا. بتاؤں ایک حدیث شریف کا حوالہ دے کر کے، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں جو بات اتارتا ہوں اس کی طرف دھیان دیجئے. حضرت امام حسین سے محبت اور امام حسین کی کرامت ملاحظہ فرمائیے. قیامت کے میدان میں تو حال یہ ہوگا امام حسین کی عزت و تکریم کا، ان کا رب و عزت و تکریم ان کی فرمائے گا اور وہ حضرت امام حسین کو اعزاز ملے گا قیامت کے میدان میں. حضرت امام حسین اپنے اسی حالت میں رب کے حضور پیش ہوں گے اور رب کے حضور اپنی شہادت کا معاملہ عرض کریں گے. رب تعالیٰ کا دریائے کرم جوش پر ہوگا، منادی ندا کرے گا کہ جتنے حسین سے محبت رکھنے والے تھے سب کی مغفرت ہو گئی، سب کی بخشش کر دی جا رہی ہے. وہ اعزاز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کو ہوگا. ارے امام حسین کی بات تو بہت بڑی ہے پیارے. جو امام حسین سے نسبت رکھ رہے ہیں ذرا حدیث میں ان کی فضیلت تو سنیے. جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جانے لگیں گے، تو کچھ ایسے بھی دوزخی ہوں گے جو جنتیوں کے سامنے سے گزریں گے اور جنتی کا ہاتھ پکڑ لیں گے. جنتی کا ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گے کہ ہم کو آپ پہچانتے ہو کہ نہیں؟ اما تعرفنی انا الذی وهبت لک وضوا، آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں؟ میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دے دیا تھا. دوسرا دوزخی جنتی کا ہاتھ پکڑے گا اور پکڑنے کے بعد کہے گا اما تعرفنی، آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ انا الذی سقیتک شربتا، میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا. ذرا غور فرمائیے، میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا، آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟
وہ جنتی کہے گا نہیں پہچانتا ہوں، ہاں تو نے مجھ کو دنیا میں پانی پلایا تھا، میں پہچانتا ہوں، ہاں تو نے مجھ کو دنیا میں پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا میرے جنتی بندو تم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ عرض کریں گے پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، اس نے مجھ کو دنیا میں پانی پلایا تھا، اس نے دنیا میں مجھ کو پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے، الہ العالمین یہ اس کا بدلہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا میرے جنتی بندو ان سب کا ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ایک جنتی کو آپ نے پانی پلا دیا، وضو کرنے کے لیے دے دیا، تو آپ جنت کے حقدار ہو گئے، تو جنت جس کے نانا کی ہے وہ جنت کیوں نہیں دلا سکتے ہیں؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ آؤ ذرا دیکھو، بات چل رہی تھی قاتلان حسین کے انجام کی۔ قاتلان حسین کا بڑا برا انجام ہوا۔ یہی خلفائے بنو امیہ یعنی یزید جس خاندان میں ہے اس کے خاندان کو بنو امیہ خاندان کہا جاتا ہے۔ یزید کے خاندان میں آگے چل کر کے ایک خلیفہ ہوئے جن کا نام حضرت عمر بن عبد العزیز ہے۔ یہ بھی خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں۔ ان کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے منہاج النبوت پر۔ یہ حال تھا حضرت عمر بن عبد العزیز کا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو سب سے پہلے آپ نے اعلان کیا کہ سادات کرام کا احترام کیا جائے، اشراف کے لیے وظیفے متعین کیے جائیں، ان کی جو جائیدادیں ہماری حکومت میں ہڑپ کی گئی ہیں سب واپس کیے جائیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے سارا معاملہ حل کر دیا۔ اپنی بیوی کو بلایا، کہا سنو تم اپنے زیورات کو خیرات کر دو، اپنے کپڑوں کو صرف پہننے بھر کے لیے رکھو اور بقیہ سب خیرات کر دو، اور یہ سب نہیں کرنا ہے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اجازت ہے تم جاؤ دوسری شادی کر لو۔ بیوی نے کہا میرے شوہر جب آرام کے دن تھے تب میں آپ کے ساتھ تھی، اب مصیبت کے دن اگر آنے والے ہیں میں تو ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا دیکھو مجھے حکومت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اتنے دیانت دار تھے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب چراغ جلتا تھا تو جب تک حکومت کا کام کرتے تھے تب تک حکومت کا چراغ جلتا تھا، اور جب حکومت کا کام بند کر دیتے اپنی ضرورت ہوتی تو اپنا چراغ جلا لیا کرتے تھے، حکومت کا چراغ آپ نہیں جلنے دیتے تھے۔ یہ بھی خلفائے بنو امیہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی کہ کاش مجھے شہد مل جاتا کھانے کے لیے۔ دوسرے دن دسترخوان پر شہد تھا۔ آپ نے پتہ لگایا دسترخوان پر شہد کیسے آیا، میرے گھر تو شہد نہیں تھا۔ اہلیہ نے بھیجا ہے، پتہ لگوایا کہ ان سے پوچھو ان کو شہد کہاں سے ملا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ امیر المومنین سے کہہ دو کہ جب وہ شہد کھانے کا ارادہ کل کر رہے تھے اور دسترخوان پر انہوں نے نام لیا تھا تو میں نے بیت المال میں خبر بھجوائی، پتہ چلا کہ بیت المال میں ٹین شہد رکھا ہوا ہے، میں نے تھوڑا سا شہد منگوا لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس شہد کو دسترخوان سے ہٹوا دیا اور اپنی اہلیہ کو کہا سنو خبردار، یہ بیت المال تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ بیت المال مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس پر عمر بن عبد العزیز کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ رب تعالیٰ قیامت کے میدان میں پوچھ لے گا تو میں جواب کیا دوں گا؟ یہی حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں، خلفائے بنو امیہ میں سے، بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دربار میں۔ آپ کے بچے آئے، ابا حضور کلید ہونے والی ہے، ہاں 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ آپ لے لیجئے تاکہ ہم لوگوں کی عید کشادگی کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے بیت المال کے خازن کے پاس خط لکھا کہ مجھے 1 مہینہ پیشگی تنخواہ دے دی جائے تاکہ میرے بچوں کی عید کشادگی کے ساتھ ہو جائے۔ جب 1 مہینہ پیشگی کی تنخواہ کا خط لے کر کے آپ کا قاصد بیت المال کے خزانچی کے پاس گیا تو اس نے برجستہ جواب دیا کہ امیر المومنین سے پوچھو 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ لیتے ہیں، 1 مہینہ تو کو زندہ رہیں گے۔
اگر وہ اپنی زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں کہ ہاں ہم 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو ہم 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے دیتے ہیں، اور اگر وہ اپنی زندگی کو ضمانت نہیں لے رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ امیر المومنین اپنے سر پر دنیا سے قرضے کا بوجھ لے کر کے جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ رونے لگے۔ انہوں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا اسی پھٹے پرانے کپڑے میں عید کر لو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا باپ دنیا سے جائے تو قرضے کے بوجھ پر جائے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے شہزادے رونے لگے۔ انہوں نے کہا ابا حضور مجھے قناعت کی زندگی پسند ہے۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے جب یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا، سن لو وہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کے بعد کیا معاملہ ہوا تھا، کس طرح سے خلفاء کا حال تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے بات چلی یزید کی، اور کسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا، عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا پکڑو اس کو اور اس کو 20 کوڑے لگاؤ، یا ایسے ظالم کو، ایسے نہنجار کو، اگرچہ وہ میرے خاندان کا ہے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے جس نے نواز رسول کا خون کیا ہے اور جس نے امام حسین کو ستایا ہو۔ بھرے مجمع میں 20 کوڑے اس کو مارے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بعد کے خلفاء کے دور میں بھی اگر کسی نے کوئی بدتمیزی کر دی تھی تو بھی چھوڑا نہیں گیا تھا، شک و شبہ ہو جاتا تھا تو نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ جب ان کی خلافت کا دور ختم ہوا بنو امیہ کا اور بنو عباس کے خلفاء کا دور آیا، تو بنو عباس میں سب سے پہلے خلیفہ عبداللہ صفاح ہوئے۔ صفاح کہتے ہیں بہت خون بہانے والے کو۔ عبداللہ صفاح نے بہت خون بہایا اور قسم کھا لیا تھا کہ جہاں جہاں پتہ چل جائے گا کہ یہاں یہاں بنو امیہ کی قبریں ہیں سب کھودوا ڈالوں گا، اس لیے کہ انہوں نے میرے خاندان کو بڑی تکلیف دی ہے، نواز رسول کو بہت ستایا ہے۔ چنانچہ عبداللہ صفاح نے یہی کیا تھا۔ اگر پتہ چل جاتا کہ یزید کے ہم نواؤں میں سے فلاں کی قبر ہے تو فوراً کھودوائی جاتی تھی۔ اس طرح کا معاملہ رکھا گیا تھا۔ پیارے امام حسین کے قاتلوں کی سزائیں تاریخ میں پڑھو، امام حسین کے باغیوں کی سزائیں تاریخ میں پڑھو تو ایمان تازہ ہوتا ہے، اور انتقاب خداوندی پر بندہ تعجب کرنے لگتا ہے کہ یہ مار ہے رب کی طرف سے دنیا میں، اور آخرت میں رب کی طرف سے مار باقی ہے۔ یہی خلفائے بنو عباسیہ ہیں۔ خلفائے بنو عباسیہ میں ہارون رشید ایک بادشاہ ہوئے۔ ہارون رشید بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں اعلان کروایا کہ اگر کوئی آدمی ہماری حکومت میں ایسا ہو کہ جو تعجب خیز واقعہ جانتا ہو تو وہ مجھے آ کر کے بتائے۔ ایک عورت بوڑھی لائی گئی، وہ بہت زیادہ عمر کی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا امیر المومنین، سمندر کے کنارے ایک جھوپڑا ہے، اس جھوپڑے میں ایک آدمی ہے، اس کی صرف زبان چلتی ہے، اس کو آپ بلائیے، وہ ایسی ایسی باتیں بتائے گا جن باتوں کو آپ نے کبھی سنا نہیں ہے۔ ہارون رشید نے بھیجا اپنے آدمیوں کو، سمندر کے کنارے اسی پتے پر بتائے ہوئے پر اس کے آدمی گئے اور دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے، اس میں ایک معذور آدمی لیٹا ہے، نہ جس کی آنکھیں ہیں، نہ جس کے پاؤں ہیں، نہ جس کے ہاتھ سلامت ہیں، صرف زبان چل رہی ہے، وہ زبان سے بول رہا ہے۔ لوگ ازراہ ہمدردی انسانیت کے لے جا کر کے اس کے منہ میں کچھ ڈال دیتے ہیں جس سے وہ زندہ رہتا ہے۔ اس کو اٹھا کر کے لایا گیا ہارون رشید کے دربار میں اور لا کر کے رکھا گیا۔ جب سوال کیا گیا کہ بتاؤ تم کون سا ایسا واقعہ جانتے ہو جو بڑا تعجب خیز واقعہ ہے، تب اس کی زبان چلنے لگی۔ اس نے کہا امیر المومنین، میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، میں تجارت کرنے کے لیے سمندر میں جہاز کے راستے سے جا رہا تھا کہ اچانک سمندر میں طغیانی آئی، تھپیڑ آیا، جہاز کے تختے ٹوٹ گئے، مسافر کہاں گئے کچھ پتا نہیں۔ ایک تختہ پکڑ کر کے میں بھی بہتا رہا، بہتے بہتے کئی روز کے بعد جب کنارے لگا تو وہاں کی زمین پیلی تھی۔ مجھ کو جب کچھ سورج کی شعاع لگی تو میرے جسم میں طاقت پیدا ہوئی۔ میں جب تھوڑا سا چلنے لگا تو اٹھ کر کے آہستہ آہستہ چلا تو ایک پہاڑ دیکھا۔ میں اس پہاڑ کے قریب گیا تو ایک دروازہ دیکھا، دروازے کے قریب گیا تو دروازہ کھل گیا، میں نے ایک تالاب دیکھا صاف شفاف پانی کا، میں نے پانی پیا۔ اب اس کے بعد جب آگے بڑھا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی لٹکایا ہوا ہے، اس کے نیچے سے آگ جل رہی ہے اور وہ پانی کو دیکھ کر کے پانی پانی چلا رہا ہے اور مانگ رہا ہے، مجھے پانی دے دو، مجھے پانی دے دو۔ امیر المومنین مجھے بڑی ہمدردی آئی، میں بڑھا کہ میں اس کو پانی دے دوں، تب تک آواز آئی، اے بڑھنے والے، اگر تو آگے بڑھا تو تیرے ہاتھ پاؤں سب شل کر دیے جائیں گے۔ امیر المومنین جب میں داہنی
दाहिनी तरफ मुड़ करके देखा तो एक दरवाजा था, वो दरवाजा खुल गया। उसके अंदर देखा मैं कई लोग आग से जल रहे हैं और पानी पानी चिल्ला रहे हैं। मुझे फिर हमदर्दी आई, मैं बढ़ा कि मैं इन लोगों को पानी दे दूं या उसमें से निकाल लूं। तब तक आवाज आई, जा तेरा हाथ शल किया जा रहा है, तेरे पांव शल किए जा रहे हैं। मेरे दोनों हाथ मफलूज हो गए, मेरा पांव मफलूज हो गया। अमीरुल मोमिनीन, मेरे आंखों की रोशनी खत्म हो गई, बस मैंने इतना देखा था। लेकिन मैंने पूछा, ए परवरदिगार मैं क्या देख रहा हूं? तब तक निदा आई, जो तू देख रहा है ये मामला सही है। जिसको तू देख रहा है कि ये लटकाया गया है, ये यजीद है जो कयामत तक इस तरह से तड़पाया जाएगा। और जिसको तूने आग में देखा है, ये इमाम हुसैन के वो कातिल हैं जो करबला के मैदान में गए थे। इन सबको कयामत तक इसी तरह से तड़पाया जाएगा, आखिरत का अजाब बाकी है। अमीरुल मोमिनीन, मैंने इन आंखों से इस बात को देखा है। और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन, मैं फिर समुंदर के किनारे आया टटोलते हुए। मुझे एक तख्ता मिल गया, उसी तख्ते से मैं लग गया। समंदर का जुआर आया, मुझे कहां ले गया मुझे कुछ पता नहीं। जब फिर मेरी आंख खुली अमीरुल मोमिनीन, तो मैं देख रहा हूं कि मैं इसी समुंदर के किनारे हूं और मुझे लोग उठा करके लाए, झोपड़े में रख दिए। अब जब मैं इस बात को बयान करता हूं तो लोग मुझे पागल समझते हैं, कोई यकीन नहीं कर रहा है। ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मेरी जिंदगी का ये वाकया है। देखो दोस्तों, आलमे बरज़ख का मामला इस तरह से हो रहा है, यजीदियों के साथ और इमाम हुसैन के कातिलों के साथ। आखिरत का अजाब अभी बाकी है। ना ये कब्र में छोड़े जाएंगे अजाब से, ना ये आलमे बरज़ख में छोड़े जाएंगे अजाब से, ना ये कयामत के मैदान में छोड़े जाएंगे अजाब से। वो कयामत का मैदान, जिस कयामत के मैदान में हर गुनहगार नाना की शफात का मुस्तहिक होगा। हर गुनहगार फरियादी बनेगा, या रसूल अल्लाह मुझे बख्शवा लीजिए, या हबीब अल्लाह मुझे बख्शवा लीजिए। मगर इमाम हुसैन के कातिलों को कयामत के मैदान में भी नबी की शफात नहीं मिल सकती है। आप तरजु हिम्मतन कतलत हुसैनन शफाअता जद्दिही यौमल क़यामा। क्या इमाम हुसैन के कातिल ये उम्मीद रखते हैं कि कयामत के दिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात पा जाएंगे? नहीं नहीं, नबी कौनैन सबकी शफात करेंगे, मगर अपने नवासे के दुश्मनों की शफात नबी नहीं फरमाएंगे। और जब नबी शफात नहीं फरमाएंगे प्यारे, तब अब पनाह कहां है? कहीं पनाह नहीं है। अजाब खुदाबंदी कल भी उनके लिए है और अजाब खुदाबंदी आज भी उनके लिए है। रब कुरान में बयान फरमाता है, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और आखिरत में अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए है। ये तुम्हारा रब कुरान में बयान फरमाता है।